ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ان کے تو بچے ہوتے ہی نہیں بھائی. بچوں کی تربیت یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تربیت. اور ہمارے ہاں ماہر نفسیات وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کی نفسیات, کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. مولویوں سے پوچھو بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے, پڑھے لکھے مولویوں سے. ہر مولوی بھی بعض تو درندوں کی طرح کوٹتے پیٹتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں, قاریوں سے اللہ بچائے. تو وہ تو برباد کر دیتے ہیں بچوں کی زندگیاں, مار پیٹ کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں ان کو. قاری بھی, اور گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سارے قاری نہیں, یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے بہت سے قاری دیکھے ہیں جنگلیوں کی طرح بچوں کو کوٹتے ہیں, درندوں کی طرح مارتے ہیں, بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں. خود بھی کوٹے پیٹے ہوتے ہیں نا, تو بدتمیز بن چکے ہوتے ہیں. تو ان قاریوں سے نہیں پوچھیں آپ, وہ تو اپنی بیچارے کی تربیت نہیں ہوئی ہے. نہ ان ٹیچروں سے پوچھیں, ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر, ان کو نہیں پتا بھائی. تو وہ خود کیوں پی رہے ہیں شراب؟ ابا نے تربیت کی ہوتی تو شراب پیتا. ان کے ہاں یہ تربیت میں داخل ہی نہیں ہے شراب کباب. اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی, رشتے والے آئے, آپ بتا رہے ہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے, میں نے اس کی بہت پیاری تربیت کی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ انکل آپ کا بیٹا گیا کہاں ہے؟ بیٹا وہ پینے کے لیے گیا نائٹ کلب, رات آیا تھا نا پی کے, زیادہ پی لی تھی, ابھی پڑا ہوا ہے, دوپہر 1 بجے اٹھے گا. بولے گا یار آپ نے تربیت کی ہے. تو اگر آپ گورے ہوں گے, وہ بھی گورا ہوگا, تو کہے گا نائس ٹو میٹ یو, ویری گڈ, میں بھی وہیں تھا. آپ کا بچہ 12 بجے اٹھتا ہے, میں 1 بجے اٹھتا ہوں, آج تو جلدی اٹھ گیا, بیٹی کے رشتے کے لیے سلسلے میں آنا تھا. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے میرے بھائی؟ یہ کیا کرائیں گے ہمیں؟ تربیت. میں اصل میں ینگ جنریشن کی کھوپڑی کو دیکھ رہا ہوں, بالکل خراب ہو چکی ہے یار. جن کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہے, ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی قوم ایسی ہو جو مار پیٹ کو اخلاق سمجھتی ہو, آپ اس سے اخلاق کی ورکشاپ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی کوئی قوم شراب, کباب, زنا, ہومو سیکشولیٹی, لڑکوں سے الگ بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے لگی ہوئی ہوں, ایک پوری زندگی میں 20 گرل فرینڈیں بنا کے 50 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. کچھ اور لطیفہ سنا دیا کرو خدا کے لیے, خدا کے لیے. لطیفے بہت ہیں یوٹیوب پہ, پرینک دیکھ لیا کرو, یہ لطیفے ہمارے سامنے مت سنایا کرو. 1-2 چیزیں ہیں, نائس ٹو میٹ یو اور اخلاق, جو میں بولتا رہتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو بیچ میں درمیان میں ایک بات آ گئی, اور تھوڑا سا 3 پیس سوٹ, بغلے وہاں بھی صاف نہیں ہوتی, بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں, اندر سے وہ بھی میلے ہیں, اوپر سے فٹ فاٹ, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ. یا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تمیز سے چلو, کیا کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا, اندھا ہے, ایسے ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, پنجاب میں میرے کسی نے بائک مار دی, مجھے ماری بھی خود ہے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہا ہے. یہ گوروں کے یہاں نہیں ملے گا. وہ کہے گا سوری, اول تو بائک مارے گا نہیں, وہ ہمارے یہاں مارے گا بائک, اور پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے اندھا ہے. پرانا واقعہ, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, سڑک پہ جا رہا ہوں, پیچھے سے کسی نے بائک ماری مجھے, حالانکہ کنارے پر تھا, اور پیچھے اس کے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائک پہ اس کے ساتھ. تو خواتین کی وجہ سے آدمی اور تھوڑا خیال کر لیتا ہے, یار ایسے بائک ماری ہے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا, انا ہے, ویگدا نہیں ہے, ہاں اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. یہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہوا, اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. اردو میں تو آدمی لڑ بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. میں اس کو کیا کہتا, لیڈیز کو بٹھا کے تم جا رہے ہو, میں تم سے کیا تمہیں سناؤں گا میں. اگوں اندھا ہے, اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. مجھے یہ لفظ پنجابی کا وہاں سے یاد ہوا, میں نے رٹا لگایا, میں نے کہ اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. میں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں جس نے مجھے ٹکر ماری تھی نا, وہ پھر بھی گوروں سے اخلاق میں اچھا تھا. جو 4 چیزیں ہیں, تمیز یہ تو اسکولوں میں سیکھ ہی نہیں رہے, تو گھر میں ہے. لیکن میرے بھائی وہ پھر بھی بہت ہے. وہ شراب نہیں پیتا, وہ کہیں اپنی بہن بیٹی کو لے جا رہا ہوگا کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, گورا لے کے جاتا ہے بھائی, اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر. وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا. جوان آدمی, انگریز بھی برگر کھلاتا ہے اپنی بیوی کو,
55 سال کی عمر میں. 40 45 30 سال میں وہ بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, اس کو پتا ہے یہ ٹینشن ہے. اور گرل فرینڈ پالتا ہے, اس کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلاتا. گرل فرینڈ بھی اپنا برگر اپنے خرچے پہ کھائے گی. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بھی آداب ہیں بھائی, گرل فرینڈ رکھنے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں. ہے تو یہ بھنگی چماروں والا کام. خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی, میں نے اس کو سنا ہے, وہ بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت. تو بھائی یہ نیچرل ویچرل نہیں ہے, ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے. وہ ان کے یہاں بچوں میں ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کم ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈپریشن دیتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ اپنی ٹرک نکال لے گا, چھوٹا آگے پارسل کر دے گا, سب سے والا چھوٹا ابا اماں کو ٹینشن دے گا. جب شوہر کے پاس ٹینشن آئے گی وہ بیوی کو پارسل کرے گا, بیوی کہیں اور پارسل کر دے گی. دوبارہ سائیکل ہے, وہ پھر نیچے والے کو اتنے میں ہوتے ہوتے 2-4 منٹ کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے. گوروں کے پاس کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ریلیشن ہی نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے ان لوگوں کی, نیچرل تو بھائی ہماری لائف ہے. تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتایا کرو. گورے ایکچولی کہتے ہیں بچے کی یہ نفسیات ہے, وہ اسٹریس لیول بتاتے رہتے ہیں نا, اسٹریس لیول یوں جاتا ہے, ہارمونز یوں چلے جاتے ہیں, پھر ہارمونز یوں ہوتے رہتے ہیں ہارمونز. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا بات لے کے چلے تھے اتنی, علم کی بات میں کر رہا تھا کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کہہ رہا تھا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں میں, یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا, اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی. ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر کہ تمہاری تم یہاں کے بیٹھ جاؤ, زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تو میری جگہ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا, اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا, جواب لکھا, جب وہ بحث کرتا ہے تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے, اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دیتے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جس کو ہم جائز سمجھیں گے, جس کو ہم شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بہت, جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے, وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق, اور وہ بہت جذباتی, میں یوں تھا, میں ایسے, بس آپ سمجھیں. یہ تو بعض دفعہ جذبات سے, یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے, اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رو بہت رہا ہے. خیر, تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں